بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں اور قبیلہ انصار کے ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بصارت کمزور ہے، میری نظر کمزور ہے اور میں اپنی قوم کو نماز بھی پڑھاتا ہوں، لیکن موسم برسات میں میرے اور ان کے درمیان جو وادی حائل ہے، بارشوں کی وجہ سے وہ بہنے لگتی ہے، تو میرا ان کے پاس جانا اور جا کر کے نماز پڑھنا یہ ممکن نہیں رہتا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کر کے آپ نماز پڑھیں، تاکہ آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ کو میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالی جلد ایسا کروں گا، یعنی میں جلدی آؤں گا اور تیری یہ خواہش پوری کروں گا۔ حدیث مبارکہ طویل ہے، کتاب الاطعمہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنی کتاب صحیح البخاری شریف میں نقل کیا ہے۔ باقی حدیث مبارکہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر۔ آج صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا عقیدہ رکھتے۔ اب نماز پڑھنی ہے اللہ کی، اور نماز گھر میں کسی بھی جگہ پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ روئے زمین کے ہر اس پاک ٹکڑے پہ پڑھی جا سکتی ہے جو غلاظت سے پاک ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے۔ آپ کو جو فضیلتیں عطا فرمائی گئیں ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام کی تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، سجدہ گاہ بنا دیا گیا اور پاک بنا دیا گیا۔ تو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی عذر کی وجہ سے گھر میں کہیں بھی کسی بھی جگہ نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور جہاں آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ کو میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں گا۔ یہ ہے برکت کا حصول جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ کے نبی سے حاصل کیا کرتے تھے۔ اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم کہیں بھی نماز پڑھ لو، تمام روئے زمین پاک ہے، تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا میں جلد ہی ایسا کروں گا، یعنی تیری اس خواہش کو پورا کروں گا اور تیرے گھر آؤں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے بھی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آج صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حاصل کیا کرتے تھے، اور نبوی برکات کو ماننا، نبوی برکات کے حصول کے لیے کوشش کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طرز عمل تھا۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات
کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب اس قسم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ چند بدو صحابی تھے، لا علم تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، آداب نہیں تھے ان کو، تو وہ اس قسم کی حرکات کیا کرتے تھے۔ جبکہ یہ کوئی بدو صحابی نہیں ہے، یہ غزوہ بدر کے صحابی ہیں، غزوہ بدر کے شریک ہیں، اور غزوہ بدر کے جو صحابی ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں اور بڑے فضل والے ہیں۔ اور پھر یہ عام صحابی نہیں بلکہ یہ لوگوں کو امامت کروانے والے ہیں، یہ امام صحابی ہیں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے، جو باقی صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے ہیں۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے یہ عرضی پیش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر انکار نہیں فرما رہے، اور بتا بھی رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس لیے آپ کو اپنے گھر بلا رہا ہوں تاکہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، پھر آپ ایک جگہ پر نماز پڑھیں، اور پھر آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ کو میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دوں۔ اب نماز پڑھنی ہے اللہ کی، روئے زمین پہ کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، بس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ پاک جگہ پہ آپ نماز پڑھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کریں۔ بیچ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لانے کی کیا ضرورت ہے کہ ان سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر فتنہ پرور لوگوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ و معمون فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔